ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اجازت ہو تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. خدا کا خوب ہے یہ احسان خدا کا خوب ہے یہ احسان خوب ہے یہ احسان خدا کا خوب ہے یہ احسان. سنگ مرمر کا پایا ہو چھت ہو ٹالی دار. بجلی پنکھے کی بھی سہولت ہو بجلی پنکھے کی بھی سہولت اور ہنسی دیوار. سنگ مرمر کا پایا ہو چھت ہو ٹالی دار. بجلی پنکھے کی بھی سہولت اور ہنسی دیوار. اپنے گھر سے زیادہ کرو تم مسجد کو ذیشان. خدا کا خوب ہے یہ احسان خدا کا خوب ہے یہ احسان. جلسہ بالکل مختصر ہو گیا اور دعا کا جلسہ بہت جلد پہنچنے کے قریب آ گیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. تھوڑی دیر دعا تک ساتھ دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بازار روز جائیں گے مسجد کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال کا انعام شروع ہو رہا ہے. ہمارے نبی نے پوری زندگی میں آذان نہیں دی ہے. نماز پڑھائی ہے لیکن آذان نہیں دی ہے. اس کا راز کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال, نبی نے مسجد میں سوتے ہوئے آدمی کو دیکھا لیکن خود سے نہیں جگایا. دوسرے سے کہا جگانے کے لیے لیکن خود سے نہیں جگایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تیسرا اور آخری سوال ہے, محلے کی کون سی مسجد میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک نماز پڑھنے پر محلے کی مسجد میں کون سی مسجد میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال ہیں. پیغام شروع ہو رہا ہے. ہمارے نبی نے پوری زندگی میں آذان نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ آذان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. کہتے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. ایک بار نہیں 2 بار کہتے
اور اگر کوئی پیچھے رہ جاتا نہیں آتا تو گنہگار ہو جاتا. ہمارے نبی اپنے امتی کو گنہگار نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے دوسرے سے آزان دلوائی، خود سے آزان دلوائی. نبی مسجد میں آئے، سوتے ہوئے آدمی کو دیکھا، لیکن حضرت علی سے کہا جگاؤ، خود نہیں جگایا. حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نیکی میں سب سے آگے، لیکن آپ نے ہم سے کہا جگانے کے لیے، خود نہیں جگایا. تو آپ نے فرمایا کہ سوتا ہوا آدمی جب جاگتا ہے تو بڑبڑاتا، اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا، میری شان میں بے ادبی ہو جاتی، ایمان خطرے میں پڑ جاتا. میں اپنے امتی کے ایمان کی حفاظت کے لیے میں نے تم سے کہا کہ تم جگاؤ، میں نے خود نہیں جگایا. محلے کی کس مسجد میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ اگر مسجد جمعے کی مسجد ہے، جمعے کی نماز اس میں ادا ہوتی ہے تو اس میں ثواب کچھ اور ملتا ہے، اور محلے کی مسجد ہے اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، صرف 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، اس کا ثواب اور ہے. 5 وقتہ نماز والی مسجد میں نماز پڑھنے پر ایک نماز سے 27 نماز کا ثواب ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا. لیکن جو مسجد جمعے کی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس میں ایک نماز پڑھنے پر 500 نماز کا ثواب ملتا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر کا فیس نظر، مسجد کا چندہ ادھار. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خوش بھی رہے امام و موذن، قاصر رکھنا خیال، حسب مناسب تنخواہ دے کر ان کو کرنا بحال. خوش بھی رہے امام و موذن، قاصر رکھنا خیال، حسب خوش بھی رہے امام و موذن، قاصر رکھنا خیال، حسب مناسب تنخواہ دے کر ان کو کرنا بحال. یہ بھی ہے تعمیر کا حصہ، اجر کا ہے سامان، خدا کا خوب ہے یہ احسان، خدا کا خوب ہے یہ احسان. مجمع بالکل کھولا ہے. 3 منٹ کا پیغام خدا کی عظمت، بندگی، مہربانی کے حوالے سے آ رہا. سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. آپ کا آنسو جب نکلتا ہے ہونٹ سے لگتا ہے تو نمکین معلوم ہوتا ہے. آپ کا آنسو میٹھا نہیں ہوتا، نمکین ہوتا ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ آنکھ کا آنسو میٹھا ہوتا تو آنکھ میں زہر پیدا ہوتا، بینائی بھی چلی جاتی، آنکھ بھی چلی جاتی. اللہ نے بینائی کی حفاظت کے لیے آنکھ کے پانی کو کھارا بنا دیا، نمکین بنا دیا، میٹھا نہیں رہا. سمندر کا پانی چلو میں لیں گے آپ، حلق کے نیچے اتاریں گے نہیں اترے گا، اتنا کھارا ہوتا. لیکن اسی پانی کو اگر بادل نے اٹھایا، آسمان کے قریب لایا، اور زمین میں جب وہ پانی برستا ہے تو اللہ اس سے پہلے میٹھا بنا دیتا ہے. کیوں؟ انسان کی پیاس بجھانے کے لیے سمندر کا جو پانی سمندر میں کھارا تھا، بادل کے ذریعے اللہ نے اسے اٹھایا اور انسانوں پر جب اسے برسایا تو میٹھا کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بالو پڑا ہے یہ ندی کے بالکل برابر میں بسا ہوا ہے. ندی میں پیشاب جا رہا ہے، لوگوں کا پخارا جا رہا ہے، پوری بستی نے نالی نکال دیا ہے ندی میں. لیکن ندی پیشاب کو بھی بہا رہی ہے، پخانے کو بھی بہا رہی ہے. پانی بالکل صاف ہے، چاندی کی طرح چمکتا ہے. لوگ کپڑا بھی دھو لیتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں. اس ندی کی خوبی دیکھیے. اسی طرح جو لوگ سمندر کے کنارے بستے ہیں، لاکھوں لوگوں کا پیشاب اس میں جا رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا پخانا اس میں جا رہا ہے. لیکن سمندر اتنا گہرا ہوتا ہے، ایک موج آتی ہے، کروڑوں لوگوں کے پیشاب کو بہا کر کے لے کر کے چلی جاتی ہے. یہ تو ہمارا سمندر ہے، دنیا کا سمندر ہے، پیشاب کو بہا کر کے لے کر کے چلا جاتا، چاہے جتنا پیشاب آدمی کرے. لیکن اللہ کی رحمت کا سمندر اس سے بڑا ہے. اگر گناہ ہو گیا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لیجئے. اللہ کا سمندر ہمارے گناہ کو بہا کر کے لے کر کے چلا جاتا. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی
शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। हाथ उठाइए, जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहला पैगाम खत्म हो गया, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे बार बार हाथ उठा करके हाथ में दर्द हो जाएगा, इसलिए उठाने के लिए कह रहा हूं कि जलसा आपका बिल्कुल टूट गया और ख्वाब में और कब्रिस्तान में पहुंचने वाला है, इसलिए आपको बेदार करने के लिए कि जनाजा पढ़ाने की नौबत ना। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है सुन्नत के हवाले से। बाप आया बेटी के घर, बेटी ने बिस्तरा समेट दिया। बाप ने पूछा, बेटी मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं? तो बेटी का जवाब सुनिए। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम, बेटी सहाबिया है, नबी की बीवी है, उम्मे हबीबा नाम है। बाप अबू सुफियान आए, बेटी के घर आए कि बेटी से मुलाकात करें। बेटी ने बिस्तर समेट करके कहा कि अब्बा आप इस बिस्तर के लायक नहीं। तो बाप ने पूछा, बेटी वो कैसे? कहा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, तो रसूलुल्लाह पर तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम इस बिस्तर के लायक नहीं। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा, अब्बा किसका रिश्ता? का तुम्हारा रिश्ता। लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, खुश रखेगा, बड़ा मालदार है, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने एक शर्त रख दी, अब्बा हुजूर मेरे सवाल का जब तक जवाब मुकम्मल नहीं होगा मैं रिश्ता मंजूर नहीं करूंगी। पहले ये बताइए, जिस लड़के का रिश्ता आप लेकर के आए हैं उसके सर पर टोपी है? तो कहा टोपी तो जुमा में रखता है, रमजान में रखता, उसके बाद जेब में समेट गए। कहा कि अब्बा हुजूर चेहरे पर दाढ़ी है? कहा अभी दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, शादी के बाद रख लेगा, अभी तो कुआं था। कहा अब्बा हुजूर तीसरा सवाल है, जब मालदार है तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? कहा बेटी अभी क्या जरूरत है, जब बूढ़ा हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, कमर झुक जाएगी तब हज करने की। तो बेटी बोली, अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब बाप का सर चकरा गया, इतना अच्छा रिश्ता बेटी को मंजूर नहीं। तो बाप ने पूछा कि बेटी क्या बात है? कहा अब्बा एक बात गौर से सुनिए, जब उस लड़के के सर पर टोपी नहीं है तो इसका मतलब है वो खुदा का लिहाज नहीं करता। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है इसका मतलब उसको नबी की सुन्नत का कोई लिहाज नहीं है। अब्बा हुजूर अगर मैं उसकी बीवी बन गई तो मेरी भी कोई परवाह नहीं करेगा, मेरा भी लिहाज नहीं करेगा, मुझको सोना नहीं नबी की सुन्नत चाहिए, ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस औरत का बच्चा काला होता है वो उसको ज्यादा साबुन लगाता है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाता, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही काला आया। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक काला खड़ा है। पूछा क्यों आए हो? क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आ गया? हाथ पागल हो या फूल पागल हो? मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम काले हो, बदसूरत हो, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, अमीर है, उस बेटी से तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। बेटी बगल में सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा क्यों? आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरी अदना
غلام کی اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پہ آ رہا علم کے حوالے سے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ اگر دایاں بایاں اس وقت ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو بھی چلے گا، اس وقت سب جائز ہے۔ اس وقت آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دولہا کے بھی ماموں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا۔ علم بڑھ کر کے ہے یا مال بڑھ کر کے ہے؟ مال سے بھی بڑھ کر کے علم ہے۔ وہ کیسے؟ جب مال آتا ہے تو تالا چابی لگانا پڑتا ہے مال کی حفاظت کی، لیکن جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ جب مال آتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں، دشمنی بڑھتی ہے، لیکن جب علم آتا ہے تو دوست بڑھتے ہیں، دوستی بڑھتی ہے۔ اس سے فائدہ ہے، اس سے نقصان۔ تیسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جب مال جتنا زیادہ آئے گا آدمی اتنا زیادہ سر اٹھائے گا، جب علم جتنا زیادہ آئے گا تو آدمی اتنا سر جھکائے گا۔ علم آنے پر آدمی سر جھکاتا ہے، ادب کرتا ہے، مال آنے پر آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یہی فرق ہے کہ مال آدمی کو بے قابو کر دیتا ہے، مغرور کر دیتا ہے، علم آدمی کو باادب بناتا ہے، خوش نصیب کر دیتا ہے۔ ہنر بڑھ کر کے ہے یا پدر بڑھ کر کے ہے؟ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ علم بڑھ کر کے ہے یا تمہارا باپ بڑھ کر کے ہے؟ تو بیٹا ہتھیار ڈال کر کے بولتا ابا مجھے پتا نہیں، آپ ہی بتا۔ تو باپ بولا کہ باپ سے بھی بڑھ کر کے ہنر ہے، علم ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کس کا بیٹا ہو، کس کا پوتا ہو، مگر یہ ضرور پوچھے گا کہ ہم نے جو علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ بیٹا پدر سے بھی بڑھ کر کے ہنر ہے، ہنر حاصل کرو، دین سے لے کر کے دنیا تک عزت ہو۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹانا۔ اس دور کو یاد کیجئے جس زمانے میں بھکاری بھی پڑھا لکھا ہوتا تھا۔ بھکاری آیا، امام حسین کے پاس آیا، کہا حضور مجھ کو پیسہ چاہیے۔ کہا یہ پوری تھیلی ہے، اس میں ہزاروں روپے ہیں، لاکھوں روپے، یہ پوری تھیلی دے دوں گا، پوری تھیلی دے دوں گا، مگر 3 سوال کروں گا، تینوں سوال کا جواب دے دو گے پوری تھیلی مل جائے گی، اگر سوال کا جواب پورا نہیں دو گے پوری تھیلی نہیں ملے گی۔ اس سائل بولا کہ حضور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ چٹکی میں سوال کریں گے، ہم پھٹکی میں جواب دیں گے۔ سوال بتائیے۔ امام حسین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل اللہ کو ایمان لانا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پڑھا لکھا زمانہ ہے۔ ادھر سوال ہو رہا ہے، ادھر جواب دے رہا بھکاری۔ دوسرا سوال ہوا اللہ سے نجات کیسے پائے گا بندہ؟ جواب دیا فوراً کہ اللہ پر بھروسہ کر لے، نجات مل جائے۔ تیسرا سوال ہوا کہ آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب مال آتا ہے تو آدمی خوبصورت ہو جاتا، جب علم حاصل ہوتا ہے تو آدمی خوبصورت ہو جاتا۔ کہ اگر جس کے پاس علم بھی نہ ہو، مال بھی نہ ہو، تو کہا بجلی اس پر گرے، تڑکا اس پر گرے، زمین میں دھس جائے، ہم کو دیر ہو رہی ہے، جلدی سے پھیلی دیجیے، ہم 9:11 ہو جائے۔
خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو، انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی ہے، باپ کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے چلا تو کے دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ بیٹے کو جھولے پر اور بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اب تو ایک ہی طرف آپ کا بیٹا پڑھا لکھا ہو جائے گا اور آپ کی بیٹی جاہل لگے گی۔ چوتھا پیغام جلدی سے نکل رہا ہے، آدھا جلسہ نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ پیشاب کا کھانا روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ملا۔ دھیان سے سنیے گا، جب جنازہ رکھا جاتا ہے امام صاحب ایک اعلان کرتے ہیں، اعلان صحیح ہے غلط نہیں ہے، لیکن اس اعلان کے پیچھے سچائی کیا ہے، وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا وہ نقل کرتا ہے۔ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، اعلان ہو رہا ہے، اگر لین دین ہے مرحوم کا کسی سے تو بیٹا موجود ہے لے لے۔ اس کے بعد دوسرا اعلان ہوتا ہے، اگر ان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے وہ دل سے معاف کر، لیکن لکھا اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیوں؟ جس کو ستایا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے وہ نماز جنازہ کی صف میں ہے ہی نہیں، اس لیے موت سے پہلے ہی اپنا معاملہ صاف ستھرا کر لینا چاہیے، جنازے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ دیکھیں گے، جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو پیر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے ران ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کمر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو جتنا حصہ نیچے ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جتنا اوپر حصہ ہے وہ گرم رہتا ہے، تو جہاں جہاں جو حصہ ٹھنڈا ہو گیا وہاں سے روح نکلی ہے، جو حصہ گرم ہے وہاں ابھی روح موجود ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ پیر کے نیچے سے روح نکلتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے، جیسے گائے کو ہم لوگ دودھتے ہیں اسی طرح روح کو فرشتہ دودھتا، اسی لیے سب سے پہلے پیر ٹھنڈا ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا، سارے رشتہ دار رو رہے ہیں، آنکھ کھول کر کے دیکھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو، روح تو میری نکل رہی ہے، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، جدا ہو رہے اس لیے رو رہے ہیں، اگر اتنی ہمدردی ہے تو پیر کے نیچے سے میری روح نکل رہی ہے، اس کو روک کر کے دکھاؤ۔ کہا حضور یہ ہمارے بس کی بات ہے، کہا یاد رکھنا جب تم روح کو روک نہیں سکتے، موت کو روک نہیں سکتے، تو میرے بعد دنیا سے دھوکہ مت کھانا۔ آخری مثال ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کاشی پڑا ہے، اس کے بعد مالو پڑا ہے، تو پہلے وہ پل ہے، اس کے بعد یہ بستی ہے۔ ایک آدمی آ رہا تھا بستی میں جلسہ سننے کے لیے کہ بالو پڑا کہاں ہے، وہ بولا کہ سیدھا چلے جاؤ، دایاں بایاں مت مڑنا، وہ جو آیا تو سیدھا قبرستان پہنچ، اس کا سر چکرا گیا، وہ بولا کہ کیسا لوگ یہاں مذاق کرتے ہیں، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتے ہیں۔ وہ آدمی پلٹ کر کے بولا کہ یار میں بستی معلوم کر رہا تھا، آبادی کہاں ہے، بستی کہاں ہے، وہاں جلسہ سننے کے لیے جانا تھا، تم زندہ آدمی کو قبرستان بھیج گئے۔ تو اس آدمی نے کتنی پیاری بات کہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار تم جس کو بستی سمجھ رہے ہو، آبادی سمجھ رہے ہو، تو قبرستان ہے، پالو پاڑا جہاں جلسہ کا پنڈال ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے قبرستان میں ہر آدمی کو ہر طرف سے آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اصل آبادی اور بستی تو اس کا نام ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے انشاءاللہ۔ مالو اولاد تیری قبر میں جانے
को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, मालो औलाद जुज़ अमल क़ब्र में कोई भी तेरा याद नहीं, क्या क़यामत है कि कोई से खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि। पूरे जलसे का खुलासा 3 मिनट में आपके सामने ले जा रहा हूँ। अगर इस दुनिया में मालदार बनना है तो सिर्फ 2 काम आप कीजिए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, अल्लाह आपको मालदार बना देगा, गरीब नहीं रखेगा। पहला काम ये है कि आप हलाल कमाइए, दूसरा काम ये है हिसाब से खर्च कीजिए। गारंटी है अल्लाह 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की अता फरमाएगा। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बेटी के बाप ने खत लिखा, हुजूर मुझको जहर खाने की इजाजत दे दीजिए, मैं भी मर जाऊं, मेरी 4 कुंवारी बेटी भी जहर खा करके मर जाए, खुदकुशी मैं भी कर लूं, मेरी बेटी भी खुदकुशी करे। तो हजरत ने पूछा कि अरे भाई कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी है, खुदकुशी करना चाहते हो, हराम काम करना चाह रहे हो और खुद मासूम बेटी की भी जान लेना चाहते हो, कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी है? कहा हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ और बेटे वाला एक बेटी पर 4-4 लाख का डिमांड करता है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अब बताइए कि एक बेटी का मसला होता तो ठीक लेकर के कर्जा लेकर के मसला हल कर देता, 4-4 बेटी का मसला कैसे हल होगा? इजाजत दे दीजिए कि जहर खा लो, खुद भी इस मुसीबत से नजात पा लो, मेरी बेटी भी मुसीबत से नजात। एक दोस्त दूसरे दोस्त ने बोला भाई हाल तो अच्छा है और बहुत बुरा है। क्या हुआ, क्या बुरा है? कुंवारी बेटी बैठी हुई है, रिश्ता आ रहा है वापिस चला जाता है, रिश्ता मुकम्मल होता है। कितने रिश्ते आए? 8 रिश्ते आए वापिस हो गए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, वो लिए बगैर निकाह करना नहीं चाहता। 8 रिश्ते मेरी बेटी के ऊपर आए, सब वापिस हो गए। मेरी बेटी जवानी से निकल रही है, बुढ़ापे में दाखिल हो रही है, उसकी वजह से न रात को सुकून है न दिन में चैन है। वो बेटी जो बगल में सुन रही थी उसको बड़ा अफसोस हुआ, गम हुआ, झटका कि मैं इतनी मनहूस औरत हूं कि मेरे ऊपर रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। चूहे की दवाई घर में रखी हुई थी, रात में सन्नाटे में उसने चूहे की दवाई को घोल करके खा लिया, हमेशा के लिए सो गई। अगर उस मासूम की जान गई है तो ये गुनहगार समाज है जो बगैर दिए निकाह करता है। बेटी की शादी हो गई, बेटी रुखसत हो गई, वापिस आकर के देखा तो बाप मायूस होकर के बैठा हुआ है। बेटी ने पूछा कि अब्बा आप मायूस क्यों हो, तुम्हारा कोई मसला हल हो गया? बेटी की शादी हो गई, बेटी मैके से ससुराल चली गई, आबाद घर हो गया, तुम मायूस क्यों बैठे हुए हो? तो बाप ने अपनी फरियाद रखी कि बेटी तुम्हारा निकाह तो मैंने करा दिया, दुनिया भर का कर्ज लिया है, बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज कहाँ से अदा करूं समझ में नहीं आ रहा है। उस कर्ज ने मेरा जीना हराम करके रखा है कि कहीं मर गया तो अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप सिर्फ एक बार गरीब पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह 100 बार आप पर मेहरबान हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फ्री में मिलेगा, नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, बेच रहे हैं ये
लड़के तो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, जिंदगी कहाँ से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मगनी में बस 20, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आप लोग 313 है, अगर आप ही बदल गए तो पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। हाथ उठाइए, सुन्नत के मुताबिक बेटे का निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत जलसा निकल गया। सिर्फ 2-3 पैगाम बाकी रह गए हैं, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह जज़ा खैर दे। मैं तो घबरा गया था, इतना घबरा गया था कि बारसोई के इलाके में 12 बजे जलसा मुकम्मल हो जाता और अभी चंदा नहीं हुआ। क्या होगा हमारा? अगरबत्ती जला करके चिरागी मुरादी मिलेगी, 9-11 होना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप मेजबान, बेहतरीन मेजबान साबित हुए। आपने मेहमान की आबरू का सामान कर लिया। तो दिल से दुआ करता हूँ महशर की रुसवाई से अल्लाह आपके कदम कदम पर हिफाजत करे। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दिया इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। 3 बेटे होते, पहला बेटा होता है पूत, दूसरा बेटा होता है सपूत, तीसरा बेटा होता है कपूत। पूत कौन है, सपूत कौन है, कपूत कौन है, नालायक कौन है, होनहार कौन है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। बाप ने जितनी मालो दौलत बनाई, उस बेटे ने उसको बाकी रखा, बढ़ा नहीं सका। ये बेटा पूत है, अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा। सबसे अच्छा बेटा कौन है? कबूलियत की घड़ी है, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए, फरमाबरदार बनाए। दूसरा बेटा सपूत है, बाप दादा की जितनी दौलत थी उसको बाकी नहीं रखा, उससे ज्यादा बढ़ा लिया। ये बेटा सबसे ज्यादा होनहार बेटा है, अल्लाह सबको ऐसा बेटा पाता। तीसरा बेटा है कपूत, नालायक बेटा। नालायक कौन है? बढ़ा तो सका नहीं, दौलत को बढ़ा नहीं सका, बाप दादा की दौलत को बढ़ा नहीं सका, बल्कि इसके बरक्स बाप दादा ने जो दौलत बनाई थी जुआ में, शराब में, जिना में, उसको खत्म कर डाला। जानते हैं आपके घर में पोल्ट्री, मुर्गी का गोश्त होता था, शराब की बोतल में 1 बोटी डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। पोल्ट्री के गोश्त को आप पानी की बोतल में डाल दीजिए और 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। पानी की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला, 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा ही आ जाएगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला है, आप कल तजर्बा करके देख लीजिए, 3 दिन के बाद उसको देखिए, उसका रंग चर्बी की तरफ पीला पड़ा। अब गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवान से कहता हूँ, आप दारू छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाएगा। हाथ उठाइए, न शराब पिएंगे न किसी को पिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और समाज में अगर कोई पीता है तो उसको नसीहत करेंगे, मना करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।
صرف 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے، 3 منٹ کا 9 منٹ کے حصے میں میرا جلسہ ہے، دعا تک آپ پہنچ گئے، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ عورتوں کے حوالے سے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، عورت کو سر پر بٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، حکومت چلی جائے، ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ پردے کے حوالے سے پیغام، بیچ مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت تھانوی سے سوال کرتا ہے، حضرت پردہ کرتے ہیں، پردہ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ تم بیٹھو، ہم جواب دیں۔ 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں، اور 500 کا نوٹ، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ نوٹ کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، یہ دولت جائے گی تو واپس آ جائے گی، لیکن عورت کی آبرو اگر جائے گی تو کبھی واپس نہیں۔ ایک آدمی، اس کی بیوی جب گھر سے نکلے دوپٹے میں، برقعے میں، وہ کہتا تھا کہ میرا دل جل کر کے تباہ ہو جاتا ہے۔ جب عورت دوپٹے میں نکلتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ زندہ کو کفن پہنا دیا گیا، برقع اتار کر کے چلا چلا۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے نیمبو کو کاٹا اور شربت بنا کر کے نیمبو کو گارا، شربت بنانے کے لیے نیمبو کو گارا۔ وہ سامنے والا آدمی جو بیوی کے برقع کو جلاتا تھا، دوپٹے کو جلاتا تھا، اس سے کہا کہ بھائی صاحب میں تو یہ شربت پی رہا ہوں، تم وہ شربت پی جاؤ جو تمہارے منہ میں پانی آیا نیمبو کاٹنے کی وجہ سے۔ وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا، حضرت آپ صحیح بات بولتے ہیں، جب نیمبو کٹتا ہے تو سامنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بغیر برقعے کے سڑک پر آتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، ابھی جنوری کا موسم آ رہا، جب 1 جنوری آئے گا تو ڈی جے کے ساتھ قافلہ نکلتا ہے، چکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دارو ہوتا ہے۔ نیا سال مبارک ہو، بسم اللہ خراب کر کے بیٹھا ہے اور خیال ہے کہ نیا سال بہت اچھا جائے۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک لڑکی ڈانس کر رہی تھی، نیا سال کا جشن منا رہی تھی، فاطمہ نام ہے، نئے سال کا جشن چل رہا ہے، فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی ہے، خدا جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہوگا، بول رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے۔ ایک جوان بولا کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے یہ تو تم کو مرنے کے بعد پتا چلے، میں ابھی تم کو نقدہ نقدی بتا دیتا ہوں، تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارا جواب مکمل کروں۔ لڑکی کا مصرع تھا کہ خدا جانے کے قسمت میں میری کیا لکھا ہوگا، تو لڑکا بولا گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، یہی تمہارا انجام ہے، یہی تمہاری قسمت ہے۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی، اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی، کوئی ننگ سر جا کے بازار ٹہلے شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی، نماز اور روزے کی فرصت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ عورتوں کا پہلا پیغام مکمل ہو گیا۔ دوسرا پیغام اس حوالے سے آ رہا ہے کہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائی جائے۔ بیٹا جب پڑھے گا تو تنہا بیٹا پڑھے گا، جب بیٹی پڑھے گی تو پورا خاندان پڑھے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل پیغام ختم ہونے جا رہا ہے، جلدی سے نکالو۔ دودھ پینے والا اگر بیٹا ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دے، دھونا آسان۔ دودھ پینے والی اگر بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دے تو پاک کرنا مشکل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دودھ پینے والا بیٹا
माँ बाप की गोद में पेशाब करे, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी पानी मारिए, गाड़ लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन पेशाब करने वाला बेटा नहीं है, बेटी है। तो अब एक मुट्ठी, दो मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा कि देखो, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना आसान नहीं। इसी तरह बेटे को तालीम दिलाना आसान, बेटी को तालीम दिलानी मुश्किल। बेटे से ज्यादा जब तक बेटी को तालीम नहीं दिलाओगे, बेटी तुमको बदनाम करेगी, नेकनाम नहीं करेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब हम बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चल करके 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चल करके 1 नंबर सास। पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कभी 3 दिन। तो पहली बार जब लड़की ससुराल से लेके आई तो मोहल्ला भर की औरतों ने घेर लिया, सवाल शुरू किया, बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत ने झट से कहा, ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सौस कैसी है? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को काम। तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, फिर बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, कितने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हसरत आइशा से दे आकी बन जा तो मिसाल। फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में तुम भी आए तो न होना तू निधार। अपने शौहर की अताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। आखिरी और 3 मिनट का माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर तो माँ बाप से ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ लगे इंशाअल्लाह। आखिर में धीरे का झटका, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। लोग मुकम्मल बेदार हैं, लेकिन हाथ दाया बाया चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पहली बार लड़की आई है मैके से ससुराल और लड़के के कान में कुछ कह रही है। नई बहू है, पहला दिन है, अपने शौहर के कान में कुछ कह रही है। जानते कान में क्या कहा उसने? शौहर से कहा, मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, अपने खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ, आपके रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार को आपके लिए छोड़ करके आ रही हूँ, क्या आप मेरे वास्ते इतना नहीं कर सकते? अपने माँ बाप को मेरे वास्ते छोड़ दीजिए। तो शौहर बोला, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे वास्ते कुछ भी कर सकता हूँ। माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाला। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, शौहर चुपचाप सुन रहा था।
جب غصے کی تاب نہیں لا سکا تو بولتا افسوس کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو میں ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ ماں کا اور بیٹے کی تکرار چل رہی ہے تو ماں کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بچپن میں 32 دھارے دودھ پلایا ہے، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بچہ بولتا ہے کہ مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے، ڈبے کا دودھ پلایا ہے، تو چاہے دعا کرے بد دعا کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات گارنٹی کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا پیسہ بڑھ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری عمر بڑھ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری صحت بڑھ جائے، تو آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ ماں باپ مر گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہا ہے 3 چیز اگر چاہیے تو ایک کام کرنا پڑے گا، عمر بھی بڑھ جائے گی، صحت بھی بڑھ جائے گی اور دولت بھی بڑھ جائے گی، مگر ایک کام ہے، ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ مر گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، شادی سے پہلے خرچہ دیں گے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے خرچہ دینا بالکل آسان ہے، جوان مردی بہادری تو جب ہے کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو اسی طرح خرچہ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آپ کا دین بھی بنا دے گا۔ وعدہ کیجئے ماں باپ کی زندگی بھر خدمت کریں گے انشاءاللہ، مر گئے تو دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ پیغام ختم ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ بیدار ہیں، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ 3 وعدہ دیجئے زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا، 3 وعدہ دیجئے 3 کام نہیں کریں گے زندگی بھر کے لیے آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ 3 وجہ سے مصیبت آتی ہے، گناہ کریں گے مصیبت آئے، حرام کمائیں گے مصیبت آئے، غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے۔ آپ 3 چیز کو چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو مصیبت چھوڑ دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پڑھے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، کھیت کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاقت ہے تو چھوٹی بھی گئی، نوانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی، واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔